تو شاہ رفیع الدین رحمۃ اللہ علیہ سبق پڑھا رہے تھے، اور سبق پڑھانے میں آ گیا، اسراف کی بات آ گئی، اور یہ بات ہی اگر دریا کے کنارے پر بھی آپ ہوں تو حدیث میں فرمایا کہ وہاں پر بھی آپ پانی میں اسراف نہ کریں، آپ اپنی ضرورت کا پانی صرف استعمال کریں، اس کے اندر آپ کو اسراف کرنے کی اجازت نہیں۔ وہاں بھی اگر ضرورت سے زیادہ آپ نے پانی خرچ کیا تو فرمایا کہ یہ اسراف میں داخل ہوگا۔ یہ آپ مسئلہ سمجھا رہے ہیں، یہ گفتگو ہو رہی ہے۔ اس کے بعد سبق ختم ہو گیا، اور سبق ختم ہونے کے بعد آپ جو ہے گنگا جمنا بہہ رہی تھی، آپ کی عادت شریفہ تھی تیراکی کی، آپ نے اس میں غوطہ لگایا، اور یہ تقریباً 4 میل کے بعد نکلے، تیراکی کے اتنے ماہر تھے، 4 میل کے بعد آپ جو ہے وہاں سے نکلے، اور پھر کنارے پہ بیٹھ کے خوب نہانے لگے، برتن سے پانی باہر ہے۔ اب شاگردوں کو کہا ہوا تھا کہ تم لوگ وہاں پہنچ جانا، بھی اگلا سبق وہاں پڑھاؤں گا، تو لہٰذا وہ وہاں پہنچ گیا، آپ نے وہاں نکل کے سبق پڑھانا شروع کر دیا، لیکن خوب نہائے۔ اب شاگردوں نے سوچا ابھی تو ہمیں یہ مسئلہ سمجھایا ہے کہ آپ جو ہے اپنی ضرورت سے زیادہ پانی بہانا نہیں ہے، بھلے آپ دریا کے کنارے پر ہوں، اور حضرت جو دبا کے پانی بہائے جا رہے ہیں۔ اب چپ، لیکن سوال کیا کریں؟ تو لیکن چہروں سے محسوس ہو رہا ہے کہ ایک دوسرے کو طالب علم خسر پسر کر رہے ہیں، ان کو کچھ شبہ ہے۔ تو حضرت فرمایا ہاں بھائی کوئی اشکال ہے، کوئی سوال ہے؟ اب شاگردوں میں سے ایک کہ جی حضرت، کیا؟ کہ حضرت وہ آپ نے ابھی مسئلہ بتایا ہمیں کہ بھلے دریا کے کنارے پر بھی ہوں، وہاں بھی وضو کرو تو وہاں بھی پانی میں اسراف نہیں ہونا چاہیے، اور بھلے غسل کرو تو اپنی ضرورت کا استعمال کرو۔ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آدھ سیر، آج کی زبان میں آدھ سیر پانی سے آپ وضو کر لیتے تھے، اور 1 سیر پانی سے غسل کر لیتے تھے، 1 سیر پانی سے۔ اب 1 سیر پانی کی طرح 1.5 لوٹا بنتا بڑی مشکل سے، 1.5 لوٹے میں غسل کر لیتے تھے، اور آج اب کتنے پانی میں غسل کرتے ہیں، غسل بھی پریشان کہ میاں یہ تو نکل ہی نہیں رہا پھر، اتنا اسراف۔ اب یہ سوال کہ حضرت آپ اتنا نہائے جا رہے ہیں تو یہ اسراف نہیں ہے؟ فرمایا کہ بس یہی فرق ہے، جو جزیہ مجھے پتا وہ تمہیں پتا نہیں ہے، تمہیں چونکہ پتا نہیں، لہٰذا تم اگر نہاؤ گے تم یہ سوچ کے نہاؤ گے کہ یار جو ہے وہ نظافت حاصل کر لوں، پہلے تو طہارت کے لیے نہاؤ گے، اگر ناپاک ہیں تو پاکی حاصل کر لوں، پاکی حاصل ہو گئی بس اس کے بعد آپ اس کے بعد پانی بہانا اسراف۔ پھر آپ نے چلو آپ نے سوچا تو نظافت حاصل کروں، مزید ذرا صابن وابن مل کے ذرا نہا لوں، تو آپ نے پھر صابن وابن مل کے نہا لیا تو نظافت بھی مل گئی، طہارت مل گئی، نظافت مل گئی، اب مزید پانی بہانا تو اسراف ہی ہوگا۔ لیکن چونکہ اگلا جزیہ تمہیں پتہ نہیں ہے، وہ اگر تمہیں جزیہ پتہ ہو تو بھلے 10 بالٹیاں نہاتے رہو تو تمہیں لانے کی اجازت، مجھے وہ جزیہ پتہ ہے۔ حضرت وہ کون سا جزیہ ہے؟ فرمایا کہ تبرید کی نیت سے نہ ہو، تبرید کا اپنے ٹھنڈک پہنچانے کے لیے۔ اب جب تک آپ کے نفس میں ٹھنڈک محسوس نہیں ہوگی، آپ کو تسکین نہیں ہوگی، اب ٹھنڈک خوب مل چکی ہے، اس وقت آپ نہاتے رہو گے، سب جائز ہوگا، یہ اسراف نہیں ہوگا۔ تو میں فرمایا کہ تبرید کی نیت سے وہاں سے یہاں تک بھی ڈبکی لگائی، اور یہاں بھی میں پانی پہ لوٹے جو بہا رہا ہوں، تبرید کی نیت سے بہا رہا ہوں، مجھے ٹھنڈک حاصل میں کر رہا ہوں، اور ٹھنڈک جب تک جی چاہے گا حاصل کرتا رہوں گا، اور یہ 1 لوٹا بھی پانی اسراف میں داخل نہیں ہوگا۔ تو اب کوئی کہہ کہ دیکھو جی مولوی صاحب نے اپنے لیے مسئلہ نکال لیا، بات یہ نہیں ہے، یہ تو ایک چلتا تہمت ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ علم کی جب وسعت ہوتی ہے، وہ الگ بات ہے کہ عالم دین اخلاص نیت کے ساتھ وہ جزیہ پیش کرے، یہ نہیں کہ خدا نخواستہ وہ دھوکہ دے، اگر وہ دھوکہ دے گا تو اس کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں، لیکن اہل علم جو ہوتے ہیں ان کے پاس جزیہ ہے کہ جس کے تحت وہ کرتے ہیں، اور لوگ یہ سمجھتے بیٹھتے ہیں کہ مولوی اپنے لیے حلال کر لیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ تو یہود نے لگائی، اور یہ دیکھو جی اپنے لیے کبھی وہ حلال کبھی یہ حلال، پہلے کہتے یہ قبلہ ہے، آپ کہتے یہ قبلہ ہے، یہ اپنی مرضی سے دین بنا لیا۔ بھائی یہ کیسا دین ہے؟ اس پر پہلے بھی گفتگو ہوئی جو ناسخ منسوخ۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیات نازل فرمائی اس پر کہ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اللہ ہی کی ہے سمتیں، مشرق کی ہوں یا مغرب کی ہوں، یہ مشرق مغرب کی ساری سمتوں کا مالک اللہ ہی ہے، اور یہ ساری سمتیں اللہ ہی کے ساتھ خاص ہیں، کسی اور کے ساتھ تو نہیں۔ للہ ہی کو پہلے ذکر کیا تخصیص کے لیے،
حسر کے لیے اللہ ہی کے ساتھ خاص ہیں، مشرق کی سمتیں ہوں یا مغرب کی سمتیں ہوں۔ اگر کوئی مشرق کو منہ کر کے نماز پڑھے تو وہ سمت بھی اللہ کی ہے، کوئی مغرب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے وہ بھی سمت اللہ کی ہے، ساری سمتیں جہتیں اللہ کی ہیں۔ کیوں کہ فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، کسی بھی جہت کی طرف منہ کر کے تم نماز پڑھو گے اسی رخ پر اللہ کو پاؤ گے، کیونکہ اللہ کسی جہت کا محتاج نہیں ہے، کیونکہ جہت تو جسمیت کو چاہتی ہے، اور جسمیت یہ تو مخلوق کا خاصہ ہے، خالق کا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ساری جہتوں پر حاوی ہے، وہ تو ہر چیز پر محیط ہے، تو جدھر بھی منہ کرو گے ادھر ہی اللہ کا رخ پاؤ گے۔ لہٰذا بیت اللہ کی بیت المقدس سے منہ کر کے جب پڑھ رہے تھے تو بھی اللہ ہی کی طرف سجدہ کر رہے تھے، اب بیت اللہ کی طرف اگر منہ کیا ہے تو بھی اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ نہیں کہ خدا نخواستہ یہاں پر یہ وطنیت کا کوئی تصور ہے کہ پہلے ادھر منہ کیا تھا اب اپنی وطنیت کی وجہ سے بیت اللہ کو منہ کر لیا، نہیں، یہاں اس پیغمبر کی وطنیت کی بات نہیں، یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جہت کی بات ہے، اور اللہ کی جہت ہر طرف ہے، جدھر بھی منہ کریں گے اللہ ہی کی جہت ہے، لہذا اللہ کا سجدہ ہوگا۔